السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز میں ہوں علی سرور۔ نون لیگ 27 سال کے بعد سندھ میں دوبارہ انٹری دی ہے۔ 96 کے آخر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اور 97 میں آخری مرتبہ یہاں جو حکومت بنی تھی سندھ میں نون لیگ کی، جس میں MQM پاکستان اور دیگر اتحادی شامل تھے۔ اب دوبارہ انٹری دینے جا رہی ہے نون لیگ، جس کے حوالے سے خاص طور پر MQM سے جو اتحاد کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر GDA اور دیگر سیاسی جماعتوں سے، اور کہا جا رہا ہے گرینڈ الائنس بنے گا جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ نون لیگ نے کیوں توجہ نہیں دی 1996-97 کے بعد سے اب تک، اور MQM پاکستان کی ظاہر 2018 سے پہلے والی پوزیشن اب کراچی میں نہیں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے آنے والے انتخابات میں جو نیا اتحاد بن رہے ہیں، اور خاص طور پر نون لیگ نے جو سندھ میں انٹری دی ہے اور اتنے عرصے کے بعد اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ میر صاحب کیا کہیں گے 27 برس بعد نون لیگ نے جو انٹری دی ہے؟ اس سے پہلے جو انتخابات کی اگر ہم بات کریں، مشرف دور میں انتخابات ہوئے، پھر محترمہ کی شہادت کے بعد انتخابات ہوئے، 2013 میں انتخابات ہوئے، 18 میں ہوئے، لیکن اتنی زیادہ توجہ نہیں دی نون لیگ نے سندھ پر خاص طور پر۔ اب جو انٹری دی ہے، آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں اس کی؟ بہت شکریہ علی صدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ 1997 کا میں یاد کروں الیکشن، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے کراچی شہر میں 5 MLA تھے جی، اور اس وقت بڑی ایک اچھی پوزیشن کی پارٹی مسلم لیگ نون شمار کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا، پھر اس وقت سچویشن بالکل چینج ہو گئی، اور پھر میثاق جمہوریت ہوا۔ اس میثاق جمہوریت میں یہ ہو گیا کہ پنجاب میں تم رہو اور سندھ میں ہم، اب اس کو آپ ادھر تو ادھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس نظریے کے تحت جو ہے دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ چلتے رہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ختم ہوتی گئی اور مسلم لیگ نون سندھ میں ختم ہوتی گئی۔ اور یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے پاکستان کی سیاست میں کہ جب کسی پارٹی کو سگنل ملتا ہے مقتدر قوتوں کی طرف سے کہ وہ ان کو ان کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، اور اتنے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں کہ جو اسکرپٹ دیا جاتا ہے اس اسکرپٹ کے مطابق پھر کام کرتے ہیں تھرو آؤٹ کوئی بھی پارٹی جس کو یہ سگنل ملا ہو۔ اب اگر مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سگنل ملا ہے، اور وہ سگنل جو ہے وہ ان کوارٹرز پہ بھی چلا گیا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے ہیں، MQM کو بھی اب پیپلز پارٹی بری لگنے لگی ہے، اور باقی جو ہے فضل الرحمان صاحب کے بھی جو ہے وہ ان کے بھی تیور مختلف نظر آ رہے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ مضبوط آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب بیسک وجہ بنی جو ہو رہی ہے ابھی گراؤنڈ پہ، تو میں نہیں ابھی کوئی کہہ سکتا کہ مضبوط ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات پوری لے لیں پھر آپ سوال کیجیے گا کہ ان کی جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہے اس میں ان کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ سندھ میں، اور باقی جو ابھی گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ وقت تب ہم دیکھیں گے جب وہ کیمپین کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اچھا، اس میں میر صاحب جو آپ نے بات کی کہ اصل وجہ یہ بنی ہے کہ میثاق جمہوریت جو ہوا اس کے بعد پھر یہ طے ہوا یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ جی پنجاب میں آپ اور سندھ میں ہم، آپ اس طرف نہ دیکھیں ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے، اور دونوں بڑی پارٹیوں کو اس سے نقصان ہوا۔ اور اب یہ وہ کیا اب میثاق جمہوریت ختم ہو گیا ہے اس لیے بات ہوئی ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکرپٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق ابھی چونکہ چلنا ہے ان پارٹیز نے، تو اب تو وہ پوزیشن نہیں ہے نون لیگ کی یہاں پر، اور MQM پاکستان بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ 2018 سے پہلے والی پوزیشن ان کی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ علی سرور کے جو میثاق جمہوریت تھا اس میں 2 پوائنٹ بڑے اہم تھے، جو مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا نے ٹی وی شو میں بھی اس کا اظہار کر دیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ پہلے پیپلز پارٹی کو حکومت ملے گی 5 سال اور پھر 5 سال نون کو ملے گی، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایگریمنٹ کے تحت دونوں نے 5 سال دونوں پارٹیوں نے گزارے، تو لہٰذا وہ تو پورا ہو گیا تھا، وہ تو سمجھ لے ٹاسک پورا ہو گیا۔ 18 میں پورا ہو گیا۔ 2018 جی وہ یہی کہا کہ بھائی اس وقت جو بھی پیچھے سچویشن تھی، جو جنہوں نے میثاق جمہوریت کروایا تھا اور ان کو دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا تھا، انہوں نے ہی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کو 5 سال دیں گے، اور انہوں نے دونوں کو 5 سال دیے، اور دونوں نے 5 سال حکومت کی، اور 2018 میں وہ اوور ہو گیا معاہدہ میرا خیال ہے۔
اب مساق جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دونوں پارٹیاں اس کو انڈورس کرتی ہیں. انہوں نے نہ ہی اس کی بنیاد پہ کوئی اور ایسا کوئی بڑا کام کیا، نہ دیگر پارٹیوں کو اس کے لیے جو ہے آمادہ کیا، لہذا وہ ختم ہو گیا وہ ہے. اب یہ نیا ماڈل جو ہے وہ اب انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اب نئے ماڈل میں جو پہلے انہوں نے 16 ماہ مل کے حکومت کی ہے، وہ ایک سمجھ لے کہ ان کو دوبارہ سے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ عمران خان، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش تھی اور کیا انہوں نے. اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں 16 ماہ حکومت کرنے کے بعد کہ یہ 3.5 ماہ کی حکومت کا مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہے یا معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ 16 ماہ کو اون نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ کیا، اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں بتانے کو. تو یہ چیز ہے کہ ابھی 2024 کا الیکشن ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستان میں ایک نئی جو ہے نا وہ فارمیشن جو ہے نا اس کی طرف جا رہے ہیں. نئی اس سینس میں ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کی ابھی پوزیشن جو ہے وہ واضح نہیں ہے. اچھا، مسلم لیگ نون جو کام کر رہی ہے ابھی تک، خاص طور پہ انہوں نے جو الائنس بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ میں ایک چیز ضرور ہوگی، شاید وہ آخر کو اس کو ٹچ کریں، اور وہ ہے جماعت اسلام. جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑی اب پارٹی ہے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا بلدیاتی الیکشن میں بڑا پرفارم کیا ہے، اور وہ جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ان کے پاس گیدرنگ بھی بہت ہوتی ہے، ریلیز بھی ان کی جو ہے اس میں لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. لوگ ان کو کراچی میں ان کو لوگ جو ہے وہ اپنی حمایت دے رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کا تو پرانا تعلق بھی رہا ہے جماعت اسلامی سے. اب ابھی کیا سچویشن ہوتی ہے اس پہ نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کریں. وہ لازمی ایک سٹیج پر جماعت اسلامی کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے. اب جماعت اسلامی پہ ہے کہ کیا وہ اپنی شرائط رکھتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو ایک بڑا زخم لگا ہوا ہے، اور وہ ہے میئر کراچی کا انتخاب. اس میں وہ بنا سکتی ہیں میئر شپ، ان کو مل سکتی ہے، لیکن اس میں ان کو تحریک انصاف کی حمایت چاہیے ہوگی. تو لہذا جماعت اسلامی کی پوزیشن کیسے جو ہے وہ ڈیفائن ہوگی، یہ ان کے مذاکرات جب شروع ہوں گے، جماعت اسلامی سے ملاقاتیں ہوں گی، تو پھر میرا خیال ہے ان کی کوئی سامنے آئے گی مطالبات سامنے آئیں گے، تو پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی اپنا ٹیبل پہ کیا چیز رکھتی ہے، انہیں کیا چیز چاہیے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کراچی کی پالیٹکس کے حوالے. نہیں، اس میں میر صاحب یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے پی ٹی آئی ظاہر حمایت کا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ، حافظ نعیم الرحمان صاحب گئے بھی تھے، خان صاحب سے ملے بھی تھے، پھر وہ جو میئر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے لوگ کیوں نہیں آئے اور کیا کچھ ہوا، وہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے. تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح کے دونوں طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں. تو نون لیگ اگر ساتھ میں شامل ہوتی ہے جماعت کے تو پھر پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور پھر کے پی کے میں بھی اس کا مطلب ہے یہی پھر دیکھیں گے ہم کہ جماعت اور پی ٹی آئی جا سکتے ہیں. اگر کراچی میں گئے، یا سمجھتے ہیں آپ کہ یہاں اتحاد کچھ اور ہو سکتا ہے اور وہاں جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی لوگ سیاست کرتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اقتدار حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہی پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ پاور ملے گی تو پھر بہت سے کام وہ کر سکتے ہیں. جو بھی کسی کا پروگرام ہے، جو اس کا منشور ہے، یا اس کا جو بھی پلان ہے، اگر یہ اس کے لیے تو کوئی پالیٹکس نہیں کرتا کہ اس کو اپوزیشن میں ہی ہمیشہ رہنا ہے. بالکل یقیناً جماعت اسلامی بھی خواہش رکھتی ہے، اور وہ حصہ رہی بھی ہے پہلے بھی. اور ابھی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت لینے والا گروہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو حکومت ملنی ہے. تو اب اگر جماعت اسلامی اپنے لیے اپوزیشن کا راستہ اختیار کرتی ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو اپنے پہلے ہی الائی کے ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن اگر وہ جو ہے اقتدار جو نظر آ رہا ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے. ابھی ایک دو ابہام ہیں پاکستان کی، ابھی جتنے الائنس. اچھا، اس میں ایک چیز سر میں چاہوں گا اس پہ ضرور کہتا کہ پھر میں اس طرف آؤں کہ پھر سندھ میں اوورال کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان 2018 سے پہلے والی پوزیشن اب نہیں ہے ان کی، لیکن دعوے ضرور وہ کر رہے ہیں کہ 2013 والا رزلٹ جو تھا ہمارا، اتنی سیٹیں قومی اسمبلی میں ہوں گی اور اتنی صوبائی اسمبلی میں ہوں گی، لیکن بظاہر جو جلسے جو کر رہے ہیں وہ لوگ ریلیاں ظاہر اتنی کامیاب تو نظر نہیں آ رہی، جس کے بعد یہ لگتا یہ ہے کہ 2018 سے پہلے والی پوزیشن پر ایم کیو ایم کا جانا بہت مشکل ہوگا. آپ کو بھی یہ لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس بار ایم کیو ایم جو محنت کر رہی ہے اس پہ نتیجہ کچھ اور ہوگا؟
دیکھیں ایک اگین انفارچونیٹ ان دا پاکستان پالیٹکس از دس کہ جو لوگ اس طرح پاور پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ مقتدر قوتوں سے کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار کرنے کے. تو اگر ایم کیو ایم کی میں سیاسی حوالے سے بات کروں تو ایم کیو ایم اپنی اسٹیٹ پاور کھو چکی ہے, اس کے پاس اسٹیٹ پاور نہیں ہے. اسٹیٹ پاور کی پارٹیاں اس وقت پاکستان میں دو ہیں. کراچی, اگر خاص طور پہ میں کراچی کی اگر بات کروں تو وہ ہے ایک جماعت اسلامی ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ مشکل وقت ہے لیکن اسٹیٹ پاور ہے اس کی. پنجاب میں بھی اس کے پاس اسٹیٹ پاور ہے, اس کے پاس کے پی کے میں بھی اسٹیٹ پاور ہے. ابھی لوگوں کو یہ بھی ابہام ہے کہ پتہ نہیں ابھی آگے جا کے جو ہے وہ سچویشن کیسی بننی ہے. کیا پی ٹی آئی کو اپنا الیکشن لڑنے کے لیے بھرپور آزادی ملنی ہے, نہیں ملنی؟ اس کو اگر آزادی ملنی ہے تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ کراچی ہو, سندھ ہو یا پنجاب ہو, کے پی کے ہو, چیزیں جو ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی الیکشن شیڈول بھی اناؤنس نہیں کیا گیا. تو لہٰذا یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی سوالیہ نشان کے ساتھ ہیں, جس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا تمام پارٹیوں کو پاکستان میں بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہے یا نہیں. اگر ریسٹرکشنز ہیں کچھ لوگوں کے لیے تو پھر تو جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے شاید یہی کنٹینیو ہو جائے, یہی سلسلہ جو ہے وہ ہمیں آگے جا کے 8 فروری کو بھی یہی نظر آئے. کیونکہ سندھ میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں تو اب یہ جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی ایک پارٹی, کنگز پارٹی کہہ لیں اس کو آپ, یا لاڈلا بنا کر کسی کو پیش کیا جانا وہ ٹھیک ہے, لیکن سندھ میں جو سیاسی جماعتیں جو صرف سندھ تک کی بات جو کر رہی ہیں ان پہ اگر میں بات کروں اتحاد کی, اور جو خاص طور پہ نون لیگ نے جو سرگرمی دکھائی ہے اور اب ایکٹیو ہوئے ہیں ذات, اور کہا جا رہا ہے ان کی قیادت بھی دورہ کرے گی یہاں کے سندھ کے خاص طور پر, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی مٹھی میں جلسہ کیا, بڑا کامیاب جلسہ تھا, بڑی تعداد تھی لوگوں کی. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا یہ جو الائنس بن رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بینر کے نیچے الیکشن لڑنا ہے یا اپنی اپنی جگہ پہ لڑتے ہوئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ابھی انہوں نے یہ بھی ان کی طرف سے یہاں پہ بھی ابھی چیزیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسی سیٹیں ہیں سمجھ لیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم پی ایم کو مل جائیں گی, یہ جے یو آئی ایف کو مل جائے گی, لاڑکانہ کی سیٹ, یہ فلاں جگہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملے گی. تو یہ چیزیں تو جو ہیں وہ اب بڑی واضح سی ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹ مضبوط ہیں یا خاندان مضبوط ہیں یا ایک طرح کی پرانی سیٹیں جو ہیں ان کو ون کرتے ہوئے آ رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے بھی, تو وہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال سوئنگ جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں سیٹیں جو خاص طور پر جو زیادہ سوئنگ کا امکان ہوتا ہے وہ اربن سوسائٹی میں ہوتا ہے. رورل سوسائٹی میں ذرا تھوڑی مشکل ہوتی ہے, یا تو بہت بڑے دو خاندان آمنے سامنے آ جائیں تو پھر ہی چینجز جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. پھر قومی اسمبلی کے الیکشن کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ صوبائی کا معاملات بالکل ڈفرینٹ ہو اور قومی کا بالکل ڈفرینٹ ہو. پورے ملک کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر سیٹ پہ آتا ہے, ہر صوبے میں آتا ہے, صوبائی الیکشن میں بھی آتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ابھی سوال جو ہیں یہ ابھی موجود ہیں جن کے جواب ابھی تھوڑے عرصے بعد آئیں گے جب الائنس کی بھی صورتحال جو ہے وہ شکل واضح ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی فائنلی ہو جائے گا کہ کیا وہ اکیلی الیکشن لڑ رہی ہے سندھ کے اندر یا پورے ملک کے اندر, یا وہ بھی کوئی الائنس بنانے کی طرف جا رہی ہے. تو ابھی تو سندھ میں انٹیریئر میں پیپلز پارٹی مضبوط نظر آ رہی ہے بظاہر. کراچی شہر میں مجھے مضبوط نظر نہیں آ رہی سوائے ملیر ڈسٹرکٹ کے یا مضافاتی علاقوں کے. باقی جو ہے ابھی اس کی جو بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کے کینڈیڈیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کے جو ایک وہاں کا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح وہ سیٹیں نکالتے ہیں الیکشن لڑنے کی, ان کے پاس جو ایک اسکل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں تو اپنی پوزیشن جو ہے کافی مضبوط رکھتے ہیں. کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے میر صاحب کے اتحاد, گرینڈ الائنس, فضل الرحمان صاحب, نون لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے مل کے بنائیں اور قوم پرست جماعتیں بھی مل جائیں, تو اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی تین اقتدار یہاں حاصل کیے ہیں. 15 سال سے ان کی گورنمنٹ تھی, اور اب جو الیکشن ہوگا اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ سب مل بھی جائیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات زیادہ تر تو کی جا رہی ہے, یا اگر ایک نشان پر بھی آ جاتے ہیں تو کتنا خطرہ لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے بن سکتا ہے یہ گرینڈ الائنس؟ لاسٹ 2018 میں بھی خطرہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں شاید جو ہے وہ صورتحال نہیں مل پائے گی, لیکن عمران خان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سندھ اس سے لے لیا گیا.
اور کچھ عام لوگوں نے نواب شاہ میں جا کر جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب سے 2 سے 3 ملاقاتیں کی، جس میں معاملات یہ طے پائے کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہی بنے گی، ورنہ ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ 2018 میں ان کو ملے۔ ابھی وہ اسی طرح کی ہی کوئی صورتحال کی تلاش میں ہے آصف زرداری صاحب، کہ ان کی جو ان کا پریشر کریٹ کرنے کا جو انداز ہے، جیسے مٹی کے جلسے کا آپ نے تذکرہ کیا یا ویسے بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، تو وہ اسی کا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ فائنل کی جائے کہ کیا سندھ میں گورنمنٹ جو ہے، ان کا ٹارگٹ ویسے سندھ ہی ہے، ان کا وہ فیڈرل میں انہیں پتہ ہے انہیں نہیں مل سکتی، تو انہیں یہی ہے کہ کم از کم سندھ کا جو صوبہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت سے فنڈز آتے ہیں، اور سندھ میں انہوں نے بہت انجوائے کیا ہے، کام ہوا نہیں ہوا وہ پبلک کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیے، ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ نگران حکومت نکال کے بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے، یہاں پہ یہ پرابلم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ہماری رورل سوسائٹی کا ووٹر ہے وہ تو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر خاص طور پر جو انٹیریئر سندھ میں جس طرح کی سوسائٹی ہے وہاں پہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی سوال کرے کہ آپ نے پرفارم نہیں کیا تو لہذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ ہاں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے قصبات میں لوگوں کے اندر جرت ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں، شہری لائف میں جرت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گوٹوں میں لوگوں کی سیاسی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ اپوز کریں یا اس جگہ پہ رہتے ہوئے ان کے خلاف ووٹ کر سکے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے خاص طور پر قبائلی ٹائپ قسم کے علاقوں کا، وہاں پہ ہم بہت بڑی تبدیلیوں کی ہمیں خواہش رکھنی نہیں چاہیے، حقیقت پسندی یہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی جو صورتحال ہے اور لوگوں کی جو معاشی طاقت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ لہذا جب تک ایک سماجی طور پر ملک کے اندر کوئی ریولوشن نہیں آئے گا تب تک جو ہے یہ ہم اس جمہوریت کے جو لیول ہے، اس جمہوریت کا جو انداز ہے، اس جمہوریت کے جو اصل فروٹس ہیں ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا بہترین مثال آپ کے سامنے سندھ کا بلدیاتی الیکشن ہے، جہاں لوگ بلا مقابلہ جیتتے جا رہے تھے، تو وہاں پہ تو یہ سچویشن تھی، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ چینج آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اچھا دوسرا سر جاتے آخری سوال آپ سے کہ اگر نون لیگ جس طرح ایکٹیو ہوئی ہے، آپ جس طرح عموماً طور پر بات کی جا رہی ہے، آپ نے بھی کی کہ جی کہیں سے اشارہ ہوا اور وہ ایکٹیو ہو گئے، 27 سال سے نہیں تھے، اب وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں، تو بڑے نام یہاں سندھ کی سطح پر خاص طور پر اگر میں شہر قائد کی بات کروں تو یہاں پر نہال ہاشمی یا مفتاح اسماعیل تو آج کل ایکٹیو نہیں ہے نون لیگ سے، نہال ہاشمی، ضیاء صاحب، مطلب کوئی بڑے نام اس طرح نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جن کے چونکہ بڑے نام ہیں شاید ان کو ووٹ مل جائے گا یا کسی حد تک اثر انداز یہ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے شہباز شریف نے لاسٹ الیکشن یہاں لڑا تھا، ان کو ووٹ بھی ڈلے تھے اور وہ سیٹ جو ہے کافی جو ہے وہ متنازعہ بھی رہی، بعد میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی وہ سیٹ، جی بعد میں پیپلز پارٹی کو مل گئی، لیکن پہلے جو ہے وہ یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی پوزیشن مضبوط تھی فیصل واوڈا کے مقابلے، لیکن اگین وہ اس نظام کی برکتیں ہیں کہ فیصل واوڈا جو ہے وہ MNA بن گیا، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے آفر بھی کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ آ کے کراچی میں الیکشن لڑے، تو میرا خیال ہے کہ بڑے جو نام آپ کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف یا مریم نواز، ان میں سے کچھ یہ لوگ جو ہیں خود بھی الیکشن لڑیں گے کراچی۔ ان کو لگتا ہے آپ کو الیکشن لڑیں گے۔ بہت شکریہ مبشر میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے سندھ کے سیاست کے حوالے سے کہ 27 برس کے بعد نون لیگ کو سندھ یاد آیا اور انہوں نے انٹری دی ہے، اور انٹری دی تو سب سے پہلے انہوں نے MKM پاکستان سے اتحاد کی بات کی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے جی فنکشن لیگ سے بات ہوگی، کانفرنس جماعتوں سے بات ہوگی اور ایک گرینڈ الائنس تشکیل دیے جانا ہے جن فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے، لیکن سوال نشان یہی ہے کہ سندھ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو بہت مضبوط ہے اور اس بار بھی نظر یہی آتا ہے بظاہر تو کہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہرایا جا سکے گا، لیکن جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اس ساری سیاسی جماعتیں اگر مل جاتی ہیں
تو پھر کیا ہوگا؟ جس بشیر میری صاحب کے خیالات آپ نے سنے کہ اس کے بعد بھی لگتا تو نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا بھی بڑا اہم ہوگا کہ دونوں پارٹیز کس طرف جاتی ہیں، یا پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہیں یا اس گرینڈ الائنس کا یہ حصہ بنتی ہیں، تو اس سے سچویشن کسی حد تک کچھ حلقوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد